بگردابی بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ راہ تو پستی بحق خواجہ عثمان ہارونی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے ہمارا مل کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں ہم کو درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے ہیں، وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی ماہ مبارک کی 12ویں تاریخ کو اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ یقیناً جانے کہ وہ دین کتنا خوبصورت اور کتنا بہترین دین تھا کہ جس وقت ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہونی تھی، یقیناً چرخے کوہن نے آج تک نہ ایسا وہ سما دیکھا تھا، نہ قیامت تک وہ سما دیکھے گا کہ جس روز ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ ہوئی تھی، جس وقت ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں بھیجا، یقیناً زمانہ اس دین پر اپنے آپ پر ناز کرے کہ یقیناً قیامت تک آج تک نہ دین کبھی ایسا دیکھا تھا، نہ کل قیامت تک ایسا دین دیکھے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس 12 ربیع الاول شریف کے دن ایک ایسا عظیم اور انمول ہیرا کو مبعوث کیا تھا، جس انمول ہیرا کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بارگاہ ربوبیت میں، اپنے بارگاہ خداوندی میں، جسے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں سال پہلے چھپا کر کے رکھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس انمول ہیرا کو دنیا کو قائم کرنے سے پہلے اپنے پاس چھپا کر کے رکھا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، لیکن اس کے باوجود اپنے انمول ہیرا کو ظاہر نہ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے سارے لوگوں کو پیدا کیا، انبیاء کرام کی جماعت آئی، رسولان اعظام کی جماعت آئی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ابھی بھی اپنے پاس جو عظیم تحفہ اور اپنے پاس جو عظیم اور انمول ہیرا کو چھپا رکھا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اسے ظاہر نہ کیا۔ جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس عظیم تحفہ کو ظاہر کر کے فرما دیا کہ اے لوگوں سن لو کہ میں تمام جہاں کا رب العالمین ہوں، میں سارے جہاں کا رب العالمین ہوں، اور یہ میرا عظیم تحفہ، یہ انمول ہیرا، یہ رحمت للعالمین ہے۔ جہاں جہاں میرے ربوبیت کا دائرہ ہے، وہاں وہاں ان کی نبوت کا سایہ موجود ہے۔ اسی وجہ سے تو شاعر نے کہا کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آئے۔ یہاں امت محمدیہ اپنی قسمت پر لاکھ فخر کر لے تو کم ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس عظیم تحفہ کو، وہ انمول ہیرا کو سینکڑوں نہیں ہزاروں سال پہلے، کروڑوں سال پہلے
جس تحفہ کو چھپا کر کے رکھا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں میں اسے محفوظ فرمایا اور بتا دیا اے لوگوں یہ عظیم انمول تحفہ جو ہم تمہارے درمیان دے رہے ہیں اس کو سنبھال کر کے رکھنا، اس کی تعظیم کرنا، اس کی توقیر کرنا۔ اگر ان کی تعظیم میں، اگر ان کی توقیر میں اگر ذرہ برابر بھی کوتاہی کی تو ایمان سے چلے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے سارے مخلوقات کو پیدا کیے، جیسا کہ حدیث پاک میں حضرت واقع کی روایت ہے، حضرت واقع خود بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 80,000 مخلوقات ہیں، جس میں سے 40,000 مخلوقات دریا میں ہے، پانی میں ہے، اور 40,000 مخلوقات اس روئے زمین پر ہے، اس روئے زمین پر ہے۔ اللہ چاہتا تو اور جگہ بھیج سکتا تھا، اللہ چاہتا تو یہ عظیم تحفہ کو، یہ انمول ہیرا کو، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں ہزاروں سال سے چھپا رکھا تھا، وہ اسے کسی اور مخلوق میں بھیج سکتا تھا۔ یہ اللہ کا لاکھ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انمول ہیرا کو ہم لوگوں کے درمیان محفوظ فرمایا۔ ارے ہماری عظمت اور عفت کو اگر جاننا چاہے، ہم امت محمدیہ کی عظمت کو اگر جاننا چاہے تو آئیے میں بتاؤں، حضرت دانیال علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ وہ خواہش ظاہر کرتے ہیں اے کاش میں امت محمدیہ میں پیدا ہوتا۔ غور کرے، اپنی قسمت پر ناز کرے کہ ایک نبی امت محمدیہ میں پیدا ہونے کی خواہش ظاہر کر رہا ہے، اور اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے محبوب، اپنے آخری نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کرنا ہے۔ اور یقیناً جانے لوگ کہتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کے بعد اللہ کو نبوت، اللہ کے رسول کو نبوت حاصل ہوئی۔ وہ لوگ حدیث سے، وہ لوگ قرآن سے، وہ لوگ انبیاء کرام کی زندگی سے کھلواڑ کرتے ہیں، اس لیے کہ نبوت کا جو درجہ ہوتا ہے، نبوت کا جو منصب ہوتا ہے وہ کوئی قسمی نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ وحی ہوتا ہے، اللہ کی عطا سے ہوتا ہے۔ کوئی انسان محنت کر کے نبوت کا درجہ نہیں حاصل کر سکتا۔ کوئی نبی ہوگا تو ماں کے پیٹ سے نبی ہوگا، کوئی نبی ہوگا تو ماں کے پیٹ سے نبی بن کر کے آئے گا۔ کوئی محنت کر کے، کوئی عبادت کر کے، کوئی ریاضت کر کے ولی تو بن سکتا ہے، لیکن نبوت کے ذریعے پر فائد نہیں۔ ہمارے نبی، ذرا آئیے میں بتاؤں، حدیث پاک دیکھے، صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ بتائے ذرا یا رسول اللہ آپ کی نبوت کب سے ثابت ہے؟ میرا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے صحابہ کرام تو یہ سننا چاہتے ہو کہ میری نبوت کب سے ثابت ہے؟ سنو سنو، میری نبوت اس وقت ثابت ہے، اس وقت سے ثابت ہے جب حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی ابھی ان کا خمیر بھی تیار نہ ہوا تھا، اس وقت میں نبی تھا۔ حضرت آدم پوری دنیا کے باپ ہے، تمام لوگوں کے باپ ہے، وہ حضرت آدم ابھی ان کی پیدائش نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے ہمارا نبی اللہ کی بارگاہ میں موجود ہے۔ جیسا کہ حضرت امام زین العابدین جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا، اپنے نانا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرماتے سنا کہ اے صحابہ کرام سنو، حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہو رہی تھی، اس تخلیق سے 14,000 سال پہلے میں اللہ کی بارگاہ میں ایک نور کی شکل میں موجود تھا، ایک نور کی شکل میں موجود تھا۔ یہ تو ہمارے نبی کا درجہ ہے، یہ تو ہمارے نبی کا مرتبہ ہے کہ آدم ابھی ان کا خمیر بھی تیار نہ ہوا، اس سے 14,000 سال پہلے اللہ کی بارگاہ میں ہمارا نبی نور کی شکل میں موجود ہے۔ اب 14,000 میں ہے نا، یہ 14,000 یہ کوئی کم بھی نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک کے مفہوم کے مطابق وہاں کا ایک دن تو اس دنیا کا 50,000 سال، یہ دونوں برابر ہیں۔ وہاں کا ایک دن، یہاں کا 50,000 سال، یہ دونوں برابر ہے۔
اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت جبرائیل سے پوچھتے ہیں اے جبرائیل بتا تیری عمر کتنی ہے، تیری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ مجھے معلوم نہیں کہ میری عمر کتنی ہے، ہاں یا رسول اللہ اتنا ضرور ہے کہ چوتھے آسمان پر ایک ستارہ 70,000 سال پر چمکتا تھا، 70,000 سال پر چمکتا تھا، یا رسول اللہ میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ جیسے ہی میرے آقا نے یہ سنا، میرے آقا نے فرمایا عزت ربی انا ذالک الکوکب، اے جبرائیل میرے رب کی عزت و جلال کی قسم میں وہی ستارہ جس ستارہ کو تم ہر 70,000 کے بعد، ہر 70,000 سال کے بعد تو نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، اے جبرائیل میں وہی ستارہ ہوں جو تجھے چوتھے آسمان پہ نظر آتا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جو لوگ میرے نبی کی نبوت پر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے نبی کو نبوت 40 سال کے بعد ملی، یقیناً جانیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک سنیں کہ جس حدیث پاک میں فرمایا کہ جو چیزیں ہمارے درمیان موجود نہیں، اگر اس چیز کو کوئی انسان میری طرف منسوب کرتا ہے تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اگر ہم یہ چیز یہ کہیں کہ آقا کو نبوت 40 سال کے بعد نازل ملی تو یقیناً جانے گویا کہ ہم حدیث پاک سے کھلواڑ کر رہے ہیں، گویا کہ ہم نبی کی تعلیمات سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ اگر نبی کی تعلیم سے اگر آشنا ہوتے تو کبھی بھی کوئی بھی نبی ہو ان کی نبوت پر کبھی آپ شک نہ کرتے۔ اور ہمارے نبی کا درجہ دیکھنا چاہتے ہو، ہمارے نبی ایسے نبی ہیں جو نبی نہ ہوتے تو آدم کو نبوت کا درجہ نہ ملتا، شیش کو رسالت کا درجہ نہ ملتا، خود کو نبوت کا درجہ نہ ملتا۔ ارے کہہ لینے دیا جائے اگر میرے نبی نہ ہوتے تو انبیاء کرام کو نبوت کا درجہ نہ ملتا۔ یہ تو ہمارے نبی کا صدقہ ہے کہ انبیاء کرام کو نبوت کا درجہ ملا، یہ تو ہمارے نبی کا صدقہ ہے کہ رسولان اعظام کو رسالت کا درجہ ملا، یہ تو ہمارے نبی کا صدقہ ہے کہ شہداء کرام کو شہداء کا درجہ ملا، یہ تو ہمارے نبی کا صدقہ ہے کہ صالحین کو صلحاء کا درجہ ملا۔ اگر ہمارے نبی نہ ہوتی تو کائنات کی کوئی چیز پیدا نہ ہوتی، چاہے وہ آسمان ہو، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ دنیا کی کتنی ساری چیزیں ہو، اللہ اس کو پیدا نہ کرتا۔ یہاں تک کہ کہہ لینے دیا جائے اگر میرے نبی نہ ہوتے تو اللہ اپنی ربوبیت کا اظہار بھی نہ کرتا، اپنے ربوبیت کا اظہار بھی نہ کرتا۔ ذرا بتاؤ مسلمانوں، اس نبی کی آمد کا ہم تذکرہ منا رہے ہیں، اس نبی کی آمد کا تذکرہ منا رہے ہیں کہ جس نبی کی آمد پر اللہ تبارک و تعالیٰ جشن منا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جشن منا رہا ہے، فرشتے کے ذریعے سے پورے کائنات کو سجا رہا ہے، آسمان کے ذریعے سے تمام ساری چیزوں کو جگمگا رہا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے اتنی ساری نعمتیں ہمیں دیا، اتنی ساری نعمتیں دیا، پیر دیا، ہاتھ دیا، زمین دیا، آسمان دیا، ہر چیز دیا، لیکن اللہ کبھی بھی احسان نہیں جتلایا۔ اے لوگوں میں نے تو تمہارے درمیان آدم کو بھیجا، اے لوگوں میں نے تو تمہارے درمیان سیس کو بھیجا، اے لوگوں میں نے تو تمہارے درمیان ہود کو بھیجا، اے لوگوں میں نے تو تمہارے درمیان سلیمان کو بھیجا، اے لوگوں میں نے تو تمہارے درمیان یوسف کو بھیجا، یعقوب کو بھیجا۔ میں نے تم پر احسان کیا۔ اللہ نے کبھی ایسا نہیں فرمایا، لیکن جب اپنے آخری نبی کو پیدا کرنا مقصود ہوا، اللہ قرآن مقدس میں فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ۔ اے لوگوں ہم تمہیں میں سے ایک رسول کو بھیج کر کے تم پر احسان کیا، تم پر احسان کیا۔ احسان کیوں نہ کرے، احسان کیوں نہ کرے؟ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ وہ ہمارے نبی کی ذات ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ میں کچھ دنوں پہلے مظفر پور کی سرزمین پر فخری میں جب موجود تھا، وہاں پر کمپٹیشن کا مقابلہ تھا۔ جب ہم
نمبر دے رہے تھے بچوں کو تو ہمارے بغل میں ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا، انسان بیٹھا تھا۔ جب ایک بچہ جو فرسٹ پرائز کا انعام لے کر کے جانے لگا تو وہ انسان خوش ہو کر کے کہا کہ حضور یہ جو بچہ فرسٹ پرائز لے کر کے جا رہا ہے یہ ہمارا بچہ ہے، یہ ہمارا بچہ ہے۔ ذرا اندازہ لگاؤ مسلمانوں، کیا آپ کا بچہ ہمارا بچہ نہیں؟ کیا آپ کی بیٹی ہماری بیٹی نہیں؟ یقیناً ہے، لیکن اس انسان کی نسبی، اس انسان کا خاص رحمی بیٹا تھا، اس وجہ سے وہ اپنی خوشی کو برداشت نہ کر سکا اور کہا حضور یہ جو بچہ فرسٹ پرائز لے کر کے جا رہا ہے وہ میرا بیٹا ہے۔ اسی طریقے سے آپ اندازہ لگا لیں، اللہ نے اتنی ساری نعمتوں کو دیا لیکن احسان نہیں جتلایا، لیکن ہمارے نبی کو بھیجا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق خوشی کو روک نہ سکا اور کہا اے لوگو میں تمہارے درمیان ایک رسول بھیج کر کے تم پر احسان کیا۔ آپ دیکھیں میرا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہونی ہے، مکہ کی سرزمین ہے، مکہ کی سرزمین میرے آقا کی تشریف آوری ہونے سے پہلے مکہ کے لوگ بھوکے پیاسے مر رہے تھے، مکہ کی زمین بنجر ہو چکی تھی، مکہ میں جانوریں بھوکے مر رہے تھے، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کی وجہ سے جانوروں کو غذا ملا، جس کی وجہ سے انسان کو انسانیت ملی، جس کی وجہ سے انسان کو رزق ملا، جس کی وجہ سے کائنات میں رنگ و بو پھیلا، اس نبی کی آمد ہوئی ہے۔ بھلا وہ نبی تشریف لائے تو بھلا جانور بھوکے مرے تو کیسے مرے؟ بھلا نبی تشریف لائے اور وہ زمین بنجر رہے تو کیسے رہے؟ وہ زمین بھی خوشی منا رہی ہے، وہ جانور بھی خوشی منا رہے ہیں، وہ رزق بھی خوشی منا رہا ہے، سب ہمارے درمیان آنے والا ہے تو آخری نبی آخری زمان حضور کی ذات آنے والی ہے۔ چلو ہمیں اپنی زمین کو سبزہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب میرے نبی کی تشریف آوری ہوئی زمین اپنے درمیان سے علاج اگلنے لگی، جانور وہ بھوکے پیاسے جو مر رہے تھے اب انہیں بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، یعنی عرب کی سرزمین پر، مکہ کی سرزمین پر اتنے سارے خوشی کا ماحول آ گیا کہ جس کی وجہ سے اس سال کا نام مکہ والوں نے سنۃ الفتح والاتحاد کا نام رکھا، یعنی خوشی کا سال رکھا۔ اتنا ہی نہیں، آپ ذرا دیکھیں یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمینوں کے ذریعے سے، آسمانوں کے ذریعے سے، پیڑوں کے ذریعے سے، درختوں کے ذریعے سے اور چرند پرند کے ذریعے سے اپنے نبی کی آمد کا جشن منا رہے ہیں، انتظام کر رہے ہیں کہ اب زمین جو تو پہلے بنجر تھی اب تو بنجر نہیں رہے گی، جانور پہلے بھی بھوکا تھا اب تو بھوکا نہیں رہے گا، اس لیے کہ ہمارے نبی کی تشریف آوری ہوئی ہے، اب تو بھوکا نہیں رہ سکتا۔ یہ انتظام کون کر رہا ہے؟ یہ تو اللہ کی ذات نہ کر رہا ہے۔ آج ہم نبی کی آمد پر اگر انتظام کرنے لگے تو لوگوں کے درمیان کھجلی پیدا ہونے لگتی ہے، پھر ہم اتنا پیسہ خرچہ کریں، ہم اتنا لائٹ سجائیں، چراغا کریں نبی کی آمد پر، اس سے اچھا ہے کہ ہم کچھ پیسہ غریبوں کی مدد کر دیتے ہیں۔ ارے مسلمانوں، تم اگر عاشق رسول ہو، اگر تمہارے اندر جذبہ ایمانی ہے تو میں یہ نہیں کہتا کہ تم غریبوں کی مدد مت کرو، میں یہ نہیں کہتا کہ بیواؤں کا سہارا مت بنو، میں یہ نہیں کہتا کہ غریب گھر میں اگر شادی ہے تم اس میں پیسہ نہ دو کہ نہ دو، لیکن ہم اتنا ضرور کہیں گے کہ تم اس چیز کو میلاد رسول اور آمد رسول کی تیاری میں اس کو ملاتے کیوں ہو؟ ملاتے کیوں ہو؟ وہ الگ چیز ہے، وہ الگ چیز ہے، پیسہ دے یا نہ دے وہ الگ چیز ہے، لیکن انسان کسی سے جب محبت کرتا ہے نا تو اس کی محبت کا اظہار کرنے کا کچھ طریقہ ہی الگ ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں نا، اگر انسان معاشرے میں کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ انسان اپنی محبت کو اپنے دل میں چھپانا چاہے تو نہیں چھپا سکتا، ہاں ماں باپ سے چھپا سکتا ہے، گھر کے گارڈین سے چھپا سکتا ہے، لیکن اپنے دوستوں سے نہیں چھپا سکتا ہے، اس لیے کہ اس نے سچی محبت کی، اور جو لوگ اپنے نبی سے سچی محبت کرے وہ کبھی بھی میلاد خانی کو، کبھی بھی جشن آمد رسول میں سجائی گئی محفل کو اور چراغا کو، لائٹ کو، بتی کو، سامیانہ کو کبھی فضول خرچی کا نام نہیں دے سکتا، گھر پر جھنڈا سجانے کو فضول خرچی کا نام نہیں دے سکتا، اس لیے کہ جھنڈا سجانا
وہ اللہ کے فرشتوں کا طریقہ ہے، یہ اللہ کے فرشتوں کی سنت ہے، جیسا کہ خود حضور کی والدہ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میں دیکھتی کیا کہ جس صبح کو ہمارے پیٹ سے، ہمارے شکم اطہر سے ہمارے نبی کی جب پیدائش ہوئی تھی، اسی شب میں نے کیا دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا ہے۔ میں کیا دیکھتی ہوں کہ آسمان سے ایک فرشتہ آتا ہے جس کے ہاتھ میں 3 جھنڈا ہے۔ کتنے جھنڈا ہے؟ 3 جھنڈا ہے۔ کیا دیکھتی ہے؟ ایک جھنڈا کو وہ فرشتہ جا کر کے مشرق میں گاڑا ہے، ایک جھنڈا کو جا کر کے مغرب میں گاڑا ہے، اور ایک جھنڈا کو لے جا کر کے خانے کعبہ پر ڈالا ہے، اور لوگوں کو بتا دیا ہے اے لوگوں سنو، یہ نبی آخر الزمان کی آمد ہے، یہ نبی آخر الزمان کی آمد ہونے والی ہے۔ یہ فرشتوں کا طریقہ ہے، تم بھی ان فرشتوں کی طریقہ کو اپنا کر کے، فرشتوں کی سنت کو اپنا کر کے تم بھی اپنے گھروں کو جھنڈا سے سجاؤ، تم بھی اپنے گھروں کو چراغاں سے سجاؤ، اس لیے کہ یہ کسی اور کا طریقہ نہیں، یہ تو فرشتوں کا سنت ہے۔ اتنا ہی نہیں، جس وقت ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی تو مخالفین تو ہر سال ہر زمانے میں رہے ہیں، ہمارے بھی مخالف آج بھی ہیں، کل بھی رہیں گے، اور مرتے دم تک بھی مخالف رہیں گے۔ یہ طریقہ، یہ چیزیں، یہ ہمارے نصیب ہمارے ہی ساتھ خاص نہیں، بلکہ ہمارے نبی کے بھی مخالف موجود رہے، ہمارے نبی سے حسد کرنے والے لوگ رہے۔ جب میرے نبی کی آمد ہوئی تو پتہ ہے حدیث پاک میں آیا کہ شیطان ابلیس نے سب سے زیادہ جو رویا ہے 4 مرتبہ رویا ہے۔ کتنے بار؟ 4 مرتبہ رویا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ پہلی مرتبہ شیطان ابلیس نے سب سے زیادہ چیخ کر کے، چلا کر کے رویا تھا، اس وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ابلیس لعین پر لعنت بھیجی تھی، اور دوسری مرتبہ جب اللہ نے اس ابلیس لعین کو جنت سے نکال کر کے باہر پھینکا تھا، یہ دوسری مرتبہ، اور تیسری مرتبہ ابلیس لعین نے جب چلا کر کے چیخ کر کے رویا تھا، وہ تیسرا مرتبہ اس وقت تھا جب میرے نبی کی آمد ہوئی تھی، جب میری نبی کی پیدائش ہوئی تھی۔ ارے جو لوگ نبی کی آمد پر سوگ مناتے ہیں وہ ابلیس لعین کے طریقہ کو اپناتے ہیں، اور معلوم ہے جو انسان جس سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہونا ہے، اسی کے ساتھ ہونا ہے۔ اگر ہم ابلیس کی طرح نبی کی آمد پر روئیں گے تو یقیناً جانے آپ کا حشر ابلیس کے ساتھ ہوگا۔ اور چوتھی مرتبہ ابلیس لعین اس وقت رویا تھا جب سورہ فاتحہ کا نزول ہوا تھا، سورہ فاتحہ کا نزول ہوا تھا۔ ارے یہ تو ابلیس کی بات رہی، یہ تو ابلیس کی بات رہی۔ انسان ایک شام کے ایک تاجر جسے یہودی کہا جاتا تھا، مکہ کی سرزمین ہے، میرے آقا کی پیدائش ہوئی ہے، وہ تاجر آتا ہے، آنے کے بعد پوچھتا ہے لوگوں سے، اے لوگوں بتاؤ آخر مکہ کی سرزمین پر کچھ عجیب سا واقعہ رونما ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ مجھے پتا نہیں کہ آخر مکہ کی سرزمین پر کیا ہوا ہے۔ اس یہودی تاجر نے کہا کہ یقیناً ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، ہم نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ نبی آخر الزمان کی آمد ہونی ہے، اور وہ اسی سرزمین مکہ پر تشریف لائیں گے۔ اے لوگوں جاؤ، ہم نے آسمانی کتاب کے مطابق ہم نے دیکھا ہے کہ آسمان پر ایک خاص قسم کا ستارہ رونما ہوگا، اور یہ رونما اس وقت ہوگا جب آخر نبی کی تشریف آوری ہوگی۔ جب لوگ جاتے ہیں، جانے کے بعد پتہ کرتے ہیں کہ آخر بتائیے آج کے اس دن میں کسی بچے کی پیدائش ہوئی ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں آج کی بھی ایک گھر ہے جو سردار قریش کا گھر ہے، حضرت عبد المطلب کا گھر ہے، ان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اس کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ جب یہ بات لے جا کر کے وہ انسان اس یہودی تاجر کو سناتا ہے، جیسے ہی سناتا ہے فوراً وہ انسان چیخ مار کر کے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ کیوں بے ہوش ہوتا ہے؟ وہ دشمن رسول، عداوت رسول کی بنیاد پر بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے۔ جب اس کو ہوش آتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ نبوت کا درجہ جو آج تک بنی اسرائیل میں تھا، اب یہ نبوت کا درجہ بنی اسرائیل سے ختم ہو کر کے بنو اسماعیل میں چلا گیا ہے۔ ذرا بتاؤ مسلمانوں، یہ آج کے دن
اگر کوئی انسان نبی کی آمد پر روئے تو کوئی نیا بات نہیں، کوئی نئی بات نہیں، بلکہ تو یہ ابلیس کا طریقہ ہے، بلکہ وہ یہودیوں کا طریقہ ہے جو آج لوگ اپنا رہے ہیں، اور اپنا کر کے اپنا حشر بھی ان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو جتنے سارے عجائب رونما ہوئے، جتنے سارے خوارق کی عادات واقعات رونما ہوئے، آپ اس کو پڑھیں گے، آپ اس کو جانیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ میرے نبی کا مرتبہ کیا کیا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی تو ہماری طرح بشر ہے، ذہن حاضر ہے نا، نبی تو ہماری طرح بشر ہے۔ انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ کر کے جاؤں گا، آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے، کچھ باتیں رکھ کر کے جاؤں گا۔ لوگ آج کہتے ہیں نا کہ نبی ہماری طرح بشر ہے، معاذ اللہ۔ ارے لوگوں، اگرچہ نبی بشکل انسانی ہمارے جیسے تھے لیکن نبی ہماری طرح نہ تھا۔ اگر ہمارے نبی ہماری طرح ہوتے تو یقیناً جانو مسلمانوں، ہمارے نبی کے مرتبہ کو دیکھنا چاہتے ہو تو ذرا آؤ دیکھو، حدیث پاک میں آیا ہے کہ میرے نبی کے بدن پر کبھی مکھی بیٹھا تک نہیں، میرے نبی کے بدن پر مکھی بیٹھا تک نہیں، اور تمہارے بدن پر تو مکھی پیشاب تک ڈالتا ہے، تمہارے بدن پر مکھی کو پخانا تک ڈالتے ہیں۔ ارے میرے نبی کے مرتبہ کو دیکھنا چاہتے ہو تو ذرا آؤ دیکھو، حضرت عائشہ خود فرماتی ہے کہ میں نے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ بتائے ذرا، آپ پیشاب و پخانا کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ بول و براز کرتے ہیں، یا رسول اللہ جب آپ وہاں سے ہٹتے ہیں تو یہ آپ کا بول و براز ہو کہاں جاتا ہے؟ ذہن حاضر ہے آپ لوگوں کا؟ پیشاب و پخانا، یا رسول اللہ آپ جب حدث سے فارغ ہوتے ہیں تو یا رسول اللہ یہ پیشاب و پخانا ہو کیا جاتا ہے؟ میرا آقا فرماتے ہیں، عائشہ سنو، یہ پیشاب و پخانا یہ نبی کا یہ خاص تمہیں امتیاز ہے کہ نبی کے پیشاب و پخانا کو کبھی بھی زمین اپنے اوپر نہیں رکھتی، بلکہ جیسے ہی وہ پیشاب و پخانا زمین پر آتی ہے زمین اپنے آغوش میں لے لیتی ہے، زمین اس کو چھپا لیتی ہے۔ ارے یہ زمین بھی نبی کی عظمت کو جان رہا ہے، نبی کے پیشاب و پخانا کی عظمت کو جان رہا ہے، مرتبے کو جان رہا ہے۔ اور ہم کیسے انسان ہیں، ہم تو زمین سے بھی کرتی ہوئے ہم نبی کی عظمت کو جان نہیں رہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اسی دن میں ہمارے نبی کی پیدائش ہوئی، ارے ہمارے نبی کی پیدائش ہوئی، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کی وفات اسی میں ہوئی، ارے مان لیتے ہیں ہمارے نبی کی وفات اس میں ہوئی، لیکن پتہ ہے مسلمانوں، ہمارے نبی خود فرماتے ہیں، شفا شریف میں حدیث پاک موجود ہے، حضرت قاضی عیاض بن مالک فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیاتی خیر لکم ومیتی خیر لکم، کہ میری زندگی، میری پیدائش بھی تمہارے لیے رحمت کا سبب ہے اور میری وفات بھی تمہارے لیے رحمت کا سبب ہے۔ اور میرا آقا فرماتے ہیں کہ میری وفات بھی تمہارے لیے رحمت۔ بھلا بتاؤ مسلمانوں، میرا نبی خود فرماتا ہے کہ میری وفات بھی تمہارے لیے رحمت ہے، تو بھلا بتاؤ جب رحمت میرے آقا نے فرما دیا تو رحمت کے وقت سوگ نہیں منایا جاتا ہے، رحمت کے وقت سوگ منایا جاتا ہے۔ ارے آپ کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی، بیٹی کیا رحمت ہے، اب میرا نبی خود فرماتا ہے کہ میری وفات بھی تیرے لیے رحمت ہے، تو بھلا بتاؤ کہ نبی نے خود فرمایا کہ میری وفات بھی تمہارے لیے رحمت ہے، تو تم اس میں سوگ کیوں مناؤ گے؟ ارے سوگ منانا اسلام میں حرام ہے، 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منا سکتے۔ اب کہیں گے مولانا صاحب آپ کہاں سے حدیث پاک لاتے ہیں کہ میرا آقا فرماتے ہیں کہ میری زندگی بھی تمہارے لیے رحمت، میری وفات بھی تمہارے لیے رحمت؟ ہم کہیں گے ہاں یہ حدیث پاک ہے، حدیث میں موجود ہے، آپ دیکھنا چاہتے ہیں، چلیے میں ریفرنس دیتا ہوں، میں حوالہ دیتا ہوں، میں بتا دوں گا کہ میرے آقا کی حدیث پاک موجود ہے۔ لیکن ہاں میں اتنا ضرور کہوں گا کہ وہ لوگ جو میلاد النبی پر روتے ہیں، گنگناتے ہیں، سوگ مناتے ہیں، ان کو یہ حدیث نظر نہیں آئے گی۔ کیوں نظر نہیں آئے گی؟ اس وجہ سے نظر نہیں آئے گی کہ اللہ نے ان کی آنکھوں پر پٹا ڈال دیا ہے، اللہ نے ان کی آنکھوں پر پٹا ڈال دیا ہے۔ جس کی آنکھوں پر پٹا ڈالا ہو تو بھلا بتاؤ اس کو کبھی نظر آئے گا؟ نظر نہیں آئے گا۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب اس کے پاس بھی تو دعا کہ پٹا کہاں سے ڈلا ہے؟ تو میں آج قرآن مقدس سے میں آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ ہاں ایسے لوگ جو حدیث پاک
قرآن پاک جس میں آمد رسول پر جشن منانے کا حکم ہے وہاں ان کی نظر نہیں سکتی. میں بتاؤں سورہ تبت یدا کو اٹھا کر کے دیکھیں گے. سورہ تبت یدا کو جب پڑھیں گے تو اس کی تفسیر تبیان القرآن میں جو تفسیر موجود ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ابو لہب کی جو بیوی تھی جس کا نام عروہ بنت حرب بن امیہ تھا. یہ عروہ بنت حرب بن امیہ جب قرآن نے اس کو جہنمی قرار دیا تو وہ غصے میں آ کر کے ہمارے نبی کو تکلیف پہنچانے کے لیے مسجد نبوی گئی. دیکھتی کیا ہے کہ مسجد نبی کی قریب پہنچ رہی ہے. وہاں پر حضرت ابوبکر اور میرے آقا کی ذات دونوں تشریف فرما ہے. دونوں اکٹھا ہے. وہ عورت کہتی ہے اے ابوبکر بتا کہ محمد کہاں ہے. حضور وہیں پر موجود ہے لیکن اللہ نے ان کی آنکھوں پر پٹا ڈال دیا. اللہ نے ان کی آنکھوں پر پٹا ڈال دیا ہے. میرا نبی اسی جگہ موجود لیکن اس عروہ کو نظر نہیں آ رہا کہ میرے نبی بھی یہاں موجود ہے. اسی طریقے سے وہ لوگ جن کو نظر نہیں آتی ایسے حدیث پاک جن کو نظر نہیں آتی ایسے قرآن کی آیتیں یقیناً جان لے کہ اسی عروہ بنت حرب بن امیہ کی طرح ان کی آنکھوں پر پٹا ڈالا. جب ان کی آنکھوں پر پٹا ڈالا ہو تو بھلا بتاؤ مسلمانوں کیا اسے نظر آئے گا؟ نہیں آئے گا. ارے یہ تو عشق کی بات ہے. جب عشق میں ڈوب جاؤ گے نا تو نبی کی عظمت معلوم چل جائے گا. ارے سوگ وہ بنائے جس کا کوئی مر گیا ہو. ہمارا نبی تو زندہ ہے. ہمارا نبی زندہ ہے. ہمارا نبی مرا نہیں بلکہ اس بات سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب حضرت جامعہ علیہ رحمہ جب شعر لکھ کر کے لے جا رہے تھے مدینہ منورہ لے جا رہے تھے تو میرے آقا اس وقت آ کر کے کیا فرمائے. اس وقت کی جو بادشاہ تھی اس کے خواب میں آ کر کے کہا اے بادشاہ ایک انسان آ رہا ہے وہ فلاں شعر پڑھے گا. اے بادشاہ اس انسان کو روک دے میرے مزار انور کے قریب آنے مت دے. اگر وہ مزار کے قریب آ گیا اگر وہ شعر پڑھ دیا تو مجھے قبر سے اٹھنا پڑ جائے گا. مجھے قبر سے اٹھنا پڑ جائے گا. ارے قبر سے کون اٹھے گا؟ جو زندہ ہوگا وہی تو اٹھے گا. ارے ہمارا تو ایمان ہے کہ اللہ کے ولی بھی مر کے مٹی میں نہیں ملتے بلکہ وہ بھی قبر میں زندہ ہے. وہ بھی قبر میں زندہ ہے. ان کو رزق دیا جاتا ہے اور وہ اللہ کی عطا سے وہ کھاتے ہیں کھاتے بھی ہیں. میرے محترم بزرگوں